الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے باب التفکر جو کہ کتاب الایمان والکفر میں موجود ہے، اس میں موجود احادیث آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھیں۔ گزشتہ دروس میں ہم نے ان احادیث کو کہ جو عدد کے اعتبار سے تقریباً 5 احادیث ہیں آپ کی خدمت میں ذکر کی، اور پہلی حدیث کو ہم نے طولانی طور پہ دیکھا، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی دوسری بقیہ احادیث کو مطالعہ کریں گے۔ پہلی حدیث میں تفکر کسے کہتے ہیں اسے ہم نے مطالعہ کیا۔ اس سے اگلے درس میں ہم نے دیکھا کہ تفکر کا قلب سے کیا تعلق ہے، یعنی انسانی وجود سے کیا تعلق ہے، یا انسانی عقل و فکر سے کیا تعلق ہے، ان جوانب کو ہم نے دیکھا۔ اور تیسرے درس میں ہم نے تفکر اور ذکر کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو ملاحظہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم تفکر کا یہ جو چیپٹر ہے، باب ہے، آج ہم ختم کریں گے، اور اگلے درس میں ہم باب الذکر میں وارد ہوں گے کہ الکافی میں باب نمبر 21، 22، 23، 25، باب نمبر 25، یہ سارے ابواب وہ ذکر اور ذکر الہی سے وابستہ ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس میں موجود احادیث کو مطالعہ کریں گے۔ حدیث نمبر 2 کو آج آپ دیکھیں، ان 5 میں سے حدیث نمبر 2 کہ اس میں امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا راوی نے کہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک لحظے کی یا ایک ساعت کی تک کا تفکر وہ پوری رات کھڑے ہو کے عبادات کرنے سے بہتر ہے، تو بعض دیگر احادیث میں وارد ہوا ہے کہ امام نے پہلے تائید کی۔ الکافی میں تائید والا حصہ موجود نہیں ہے، لیکن بقیہ کتب میں یہی حدیث جب امام علیہ السلام سے نقل کی گئی تو اس میں تائید شدہ حصہ موجود ہے کہ امام نے اس کی تائید کی کہ ایسا موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ احادیث منقول ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، سوال راوی نے کیا کیف یتفکر، ایک انسان کیسے تفکر کرے۔ آج کے درس کا موضوع بھی ہمارا یہی ہے کہ تفکر کا تعلق کن چیزوں سے ہونا چاہیے۔ اس کو عربی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں مجاری تفکر، تفکر کن چیزوں پر جاری کیا جائے، وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ تو اس نے بھی یہی کیف یتفکر، کیسے تفکر کریں۔ امام معصوم علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یمر بالخربہ، ایک ویرانے سے گزرتا ہے انسان، او بالدار، یا کسی گھر کے پاس سے گزرتا ہے، فیقول، تو وہ یہ کہے این ساکنوکی، کہ تمہارے ان گھروں میں اور ان آثار میں رہنے والے کہاں چلے گئے، این بانوکی، تمہیں بنانے والے کہاں چلے گئے، ما لکی لا تتکلمین، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم گفتگو نہیں کرتے۔ اس حدیث کے ضمن میں تیسری حدیث کو بھی مطالعہ کریں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں افضل العبادہ، افضل ترین عبادت ادمان التفکر فی اللہ وفی قدرتہ، کہ وہ اللہ کی، اب ادھر فی اللہ سے کیا مراد ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ اللہ میں تفکر کرنا اور اس کی قدرت میں تفکر کرنا ہے، افضل ترین عبادت ہے۔ حدیث نمبر 4 میں بیان فرمایا کہ امام رضا علیہ السلام واضح طور پہ بیان فرماتے ہیں کہ لیس العبادت کثرت الصلاۃ والصوم، زیادہ سے زیادہ نمازوں اور روزوں کا اہتمام کرنا وہ عبادت نہیں ہے، انما العبادہ، عبادت تو فقط یہ ہے التفکر فی امر اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے امر میں تفکر کیا جائے، امور الہی میں تفکر کیا جائے۔ ادھر آپ ان 2 حدیثوں کو ساتھ دیکھیں
تو ایک حدیث میں افضل ترین عبادت تفکر قرار دی گئی ہے، افضل ترین عبادت۔ اور دوسری سے چوتھی 4 نمبر حدیث میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نمازوں اور روزوں کے اوپر زور نہ دو، کیونکہ جو شخص ان اہل بیت علیہ السلام کی رہنمائی سے آراستہ نہیں ہے، وہ اس اشتباہ کا شکار ہوتا ہے کہ جسمانی تھکاوٹ کو قبولی عبادات سمجھتا ہے، یا بڑی رقم کو اپنے پاس سے نکل جانے کو وہ سمجھتا ہے کہ اس سے یقیناً میرا یہ عمل قبول ہو گیا ہے، جبکہ یہاں پہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہدایت ہماری فرما رہے ہیں کہ افضل ترین عبادت تفکر ہے، اور زیادہ سے زیادہ نمازوں اور روزوں کے اوپر زور رکھنے کی بجائے امور الہی کے اوپر تفکر کرو۔ 5ویں جو حدیث ہے اس میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں التفکر یدعو الی البر والعمل بہ، جو بھی تفکر یعنی نتیجہ ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تفکر کا نتیجہ ہمارے سامنے کیا آتا ہے۔ تفکر کا نتیجہ ہمیشہ یہی نکلنا چاہیے، یا بر ہے یعنی بہت بڑے نیک اعمال افکار کے اعتبار سے ہوں یا عمل کے اعتبار سے ہوں، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ پھر بر کا تعارف قرآن کریم نے کرایا ہے کہ جس سے ہمارے اس پلیٹ فارم کا عنوان بھی ماخوذ ہے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا۔ جب بر کا تعارف قرآن کریم نے کرایا تو وہاں پہ پہلے اعتقادات سے تعارف کرایا، پھر اس کے ضمن میں اعمال کا تعارف کرایا، اور اعمال کے ضمن میں پھر صبر ہے، مشکلات کے اوپر صبر کرنا اور عہد و پیمان کو وفا کرنا، اس سے تعارف کرائی۔ یعنی بر کا قرآنی تعارف ادھر مد نظر رکھیں کہ یدعو الی البر، تفکر ہمیشہ بر کی طرف انسان کو دعوت دیتا ہے اور اس پر عمل کرنے پر دعوت دیتا ہے۔ یہ الکافی سے آپ کے سامنے احادیث تھیں، اب اس کو ہم تھوڑا منظم اور مرتب کرتے ہیں۔ اہمیت تو ہمیں اندازہ ہو گئی، جیسا کہ پہلا درس ہمارا تفکر کی اہمیت کے اوپر ہی موقوف تھا، اور جو ہم نے بقیہ قلب انسانی سے اس کا تعلق اور ذکر انسانی سے اس کا تعلق، اس سے مزید اہمیت اجاگر ہوئی۔ یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں تفکر کیسے کروں اور کن چیزوں کے متعلق کروں۔ کیسے کرنا یعنی کیسے کرنے سے مراد ہے کہ انسان کی کیفیت کیا ہو تفکر کرتے ہوئے، اور کن چیزوں کے متعلق، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں تفکر کر سکتا ہے، تأمل کر سکتا ہے، دقت کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان پیسہ کمانے کے بارے میں تفکر کر سکتا ہے، انسان اس دنیا کے اندر اپنے لیے بہترین زندگی بسر کرنے کے اعتبار سے تفکر کر سکتا ہے، وسوسوں میں تفکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا تذکرہ روایات میں وارد ہوا، اس لیے اس کو اہمیت کے ساتھ لیں۔ وسوسوں میں تفکر کرنے لگ جاتا ہے، مثلا یہ خواب آیا، یہ خواب کیوں آیا ہوگا، اس خواب کی کیا وجہ ہے، میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، یا یہ جو مجھ کو بیماری لگی ہے، یا یہ جو میرے ساتھ حادثہ ہوا ہے، پیش آیا ہے، یا یہ ناگوار ایک واقعہ جو پیش آیا، اس کے کیا اسباب ہوں گے۔ پھر اسباب میں سے کچھ ذہن میں آ جائے تو اسی کے ساتھ مشغول ہونے لگ جاتا ہے، اسباب کے وسوسوں کے اوپر تفکر کرنے لگ جاتا ہے۔ یا انسان کے تفکر کا رخ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہوتی، یا وہ یعنی بالفاظ دیگر ہدایت اور عبرت کا سبب نہیں بن رہا ہوتا۔ تفکر ہدایت اور عبرت کا سبب نہیں بن رہا ہوتا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے موارد بیان کیے ہیں، یہ سارے کے سارے موارد خارج ہیں ہماری تفکر کی بحث سے۔ جب ہم تفکر کہتے ہیں، یا آغاز درس سے لے کے ابھی تک تفکر کے حوالے سے ہم نے جو آیات روایات مطالعہ کیں، اس میں تفکر سے مراد خالی خاموش ہو کے بیٹھ کے ایک طرف مسلسل دیکھنا قطعاً نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے وابستہ ہم تو فکر کے اعتبار سے ہو جائیں کہ جن کے اوپر غور و فکر کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں
دو ہمارے پاس اسلوب وارد ہوئے ہیں. ایک ہے کہ الصمت بغیر تفکر خرسن، تفکر کے بغیر انسان کا خاموش رہنا گونگا پن ہے. یعنی ایک شخص خاموش ہے، تفکر نہیں کر رہا تو یہ گونگا پن ہے. ہاں یہ خوبی ہو سکتی ہے کہ غلط باتیں بھی نہیں نکال رہا کہ اس کا اعمال نامہ بھرے، لیکن یہ گونگا پن ہے، گونگا ہے یہ انسان. لہذا اس میں کوئی خوبی کا پہلو موجود نہیں ہے. الصمت بغیر تفکر خرسن. اسی طرح سے ایک اور حدیث جو ہمارے پاس آتی ہے، اس میں امام علیہ السلام اس سے ہٹ کے ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ سکوت سے ہی تعبیر ہے کہ ہر سکوت جس میں فکر نہ ہو وہ غفلت ہے. ہر وہ سکوت جس میں فکر نہ ہو وہ غفلت ہے. یہ من لا یحضر الفقی میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی امیر المومنین علیہ السلام سے. میں پوری حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ انسان کے لیے انتہائی اس میں عمیق معارف موجود ہیں اگر اپنی زندگی کے اوپر غور کرے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جمع الخیر کلہ فی ثلاث خصال، جتنے بھی خیر ہیں، جتنا بھی خیر ہے وہ سب کا سب جمع کر دیا گیا 3 خصلتوں میں. یہ 3 خصلتیں اختیار کریں، 3 خصلتیں اختیار کریں، سب کا سب خیر اس کے اندر ہے. پہلی ہے النظر یعنی دقت کرنا. دوسرا ہے والسکوت، خاموش رہنا. تیسرا ہے والکلام، گفتگو کرنا. پھر آگے خود تشریح فرماتے ہیں، بس نظر ہے، سکوت ہے اور کلام ہے، گفتگو. 3 چیزیں انسان انجام دیتا ہے. کرتا ہوتا ہے انسان بہت دفعہ غور و فکر، لیکن غلط چیزوں پہ غور و فکر کر رہا ہے، کسی کی عیب جوئی پہ غور و فکر کر رہا ہے، یعنی دوسروں کے عیوب جھانک کے دیکھ رہا ہے، اپنے عیوب نہیں. بعض اوقات غور و فکر کر رہا ہے شہوات اور لذات کے اوپر، بعض اوقات غور و فکر کر رہا ہے وسوسوں کے اوپر، بعض اوقات غور و فکر کر رہا ہے کہ لا یعنی غیر مناسب چیزوں کے اوپر. لہذا غور و فکر انسان کرتا رہتا ہے. دوسرا اسی طرح خاموشی بھی اختیار کرتا ہے، کلام بھی کرتا ہے. تو امام نے فرمایا کہ یہ 3 چیزیں قابو کرو، النظر والسکوت والکلام، ان میں خیر ہے. تشریح فرماتے ہیں خود امیر المومنین علیہ السلام، فَكُلُّ نَظَرٍ لَيْسَ فِيهِ اعتبار، ہر وہ نظر جس سے عبرت نہ نتیجے میں لی جائے. نظر تو کرے لیکن عبرت نہ لے، دقت تو کرے عبرت نہ لے. قرآن کریم نے نظر کا عبرت سے تعلق چھوڑا ہے. سیروا فی الارض، زمین کے اوپر سیر کرو. اسے سیر و تفریح کے لیے عموماً ہمارے بعض اہل منبر سیر و تفریح کے عنوان سے دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ عربی زبان میں سیر چلنے کو کہتے ہیں، چاہے سیر و تفریح کی نیت سے چلیں یا ملک بدر کر دیا جائے، جیسا قرآن میں ہر 2 کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن خود سبب بیان کر رہا، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. عبرت سے نظر کا تعلق قرآن کریم نے جوڑا ہے. یہی بات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمائی ہے. اگر نظر کرے انسان، دیکھے، دقت کرے اور عبرت نہ حاصل ہو، فہو سہو، تو یہ غفلتوں میں، سہو میں ہے. سہو نسیان کلمہ معروف ہے. نسیان کہتے ہیں بھول جانا، سہو کہتے ہیں، سہو بھی بھولنے سے تعبیر ہے لیکن غفلت کے دوش کے اوپر. نسیان کہتے ہیں فراموش کر دینا. سہو خطا سے تعبیر ہے. سہو خطا کو کہتے ہیں اس نے غلطی کی، لیکن ایسی غلطی جو غفلت کی اساس پر ہو گئی ہے اس سے. نسیان کہتے ہیں اصلاً وہ بھول گیا، فراموش کر گیا. تو ادھر فہو سہو ہے اگر وہ عبرت نہیں لیتا. وَكُلُّ كَلَامٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ، ہر وہ گفتگو جس میں ذکر نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے. ذکر سے مراد ماشاء اللہ، سبحان اللہ کہنا نہیں ہے. اسی لیے بعد میں غلط ترین امور کے لیے بھی ماشاء اللہ رکھا ہوتا ہے. جیسے ممکن ہے کہ ایک گناہ انجام دینا چاہے تو سبحان اللہ لفظ بولے، ماشاء اللہ لفظ بولے محاورتاً، یہ قطعاً مراد نہیں ہے.
مراد یہ ہے کہ ہر گفتگو کرتے ہوئے اپنے وجود کی توجہ، اپنے نفس کی توجہ اللہ کی طرف رکھے، بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو پائے، دیکھے کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ وَكُلُّ كَلَامٍ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ، ہر وہ کلام جس میں ذکر نہیں ہے، فَهُوَ لَغْوٌ، یہ لغو ہے، یعنی یہ بیہودہ ہے، بے فائدہ ہے۔ ایک ہے لہو لعب کے عنوان سے دو کلمات استعمال کی جاتے ہیں۔ لہون کہتے ہیں، اگر یہاں پہ لغو آئے، لغو کہتے ہیں عبث کو، بالکل ہی عبث کام، کہ یہ اس نے بالکل ہی بیکار اور عبث، یعنی یہ کسی حیثیت کا مالک انسان نہیں ہے، اندر سے بہت چھوٹا انسان ہے، عبث اور بیہودہ کام کرنے والا انسان ہے۔ اگر کوئی کلام ایسا کرے جس میں ذکر نہ ہو، اللہ کی طرف اس کی توجہ نہ ہو، اللہ سے اس کی اپنے وجود کے اندر گفتگو نہ ہو، تو بیہودہ کام اس نے انجام دیا۔ بہرحال لغو و لعب کی کسی اور مورد میں تشریح کی جائے گی جب یہ مورد آئے گا۔ ادھر لغو کا آپ ابھی توجہ رکھیں، احادیث آج ہمارے پاس درس میں زیادہ ہیں۔ وَكُلُّ سُكُوتٍ لَيْسَ فِيهِ فِكْرَةٌ، ہر وہ خاموشی جس میں فکر نہیں ہے، تفکر نہیں ہے، فَهُوَ غَفْلَةٌ، وہ کیا ہے؟ غفلت ہے۔ یہ غفلتوں میں پڑا ہوا انسان ہے، اگرچہ پیدل چل رہا ہے اور تنہائیوں میں چل رہا ہے اور پوری توجہ ایک طرف کی گئی ہے، دیکھنے والے کے لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے پوری توجہ ایک طرف رکھی ہوئی ہے، یہ توجہ نہیں رکھی، یہ وسوسوں اور خیالوں کی دنیا میں گم ہے۔ اگر اس کی تفکر نہیں کر رہا، چلتے ہوئے تفکر نہیں کر رہا، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے تفکر نہیں کر رہا، گھر میں بیٹھے ہوئے تفکر نہیں کر رہا، تفکر کے بغیر خاموشی وہ غفلت ہے۔ فطوبہ، خوش بختی ہے اس کے لیے، لمن کان نظرہ عبرا، جس کے نظر کیا ہو؟ عبرت کا باعث بنے، وسکوتہ فکرا، اور اس کی خاموشی فکر کا باعث بنے، وکلامہ ذکرا، اور اس کا کلام ذکر کا باعث بنے، وبکا علی خطیئتہ، اپنی خطاؤں کے اوپر گریہ کرے، وامن الناس شرہ، اور لوگ اس کے شر سے امان میں رہیں۔ یہ مومن ہے انسان، حقیقی مومن۔ ادھر آپ نے ملاحظہ کیا کہ خالی خاموش رہنا، خالی سوچوں میں گم ہو جانا، یہ تفکر قطعا نہیں کہلاتا، تفکر کا تعلق جوڑنا پڑے گا۔ تفکر کا تعلق نہیں جوڑیں گے تو تفکر نہیں کہلائے گا، جس کو افضل ترین عبادت قرار دیا جا رہا ہے۔ بلکہ امام رضا علیہ السلام کی الکافی میں آپ نے ابھی روایت پڑھی، انما العبادہ، انما حصر کے لیے آتا ہے، جب آپ نے کہنا ہونا کہ فقط اور فقط یہی عمل عبادت ہے، فقط اور فقط یہ کہنا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور عبادت نہیں ہے، یعنی لیس کثرت الصلاۃ والصوم عبادہ، یہ کثرت صلاۃ و صوم عبادت نہیں ہے، بھائی وہ انما العبادہ، عبادت کیا ہے؟ اللہ کے امور میں، اللہ عز و جل کے امور میں تفکر کریں۔ اب یہ ہم جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں کہ ایک طرف افضل ترین عبادت کسے کہہ رہے ہیں؟ تفکر کو۔ اسی طریقے سے پوری کی پوری عبادت کو کس میں بند کر رہے ہیں؟ تفکر میں۔ افضل ترین عمل کسے قرار دیا جا رہا ہے؟ بعض احادیث ہیں جس میں افضل ترین عمل قرار دیا گیا تفکر کو، بلکہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں لا علم کالتفکر، تفکر کی مانند کوئی علم نہیں ہے، لا عمل کالتفکر، تفکر کی مانند کوئی عمل موجود نہیں ہے۔ یہ دونوں حدیثیں ابھی میرے سامنے موجود ہیں، یہ آپ کی خدمت میں نے اس لیے عرض کی، لا علم کالتفکر، کہ یہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، نہج البلاغہ میں کہ خطبہ نمبر 109 ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ولا علم کالتفکر، علم جو ہے اس کے تفکر کی مانند کوئی علم نہیں ہے، تفکر کی مانند کوئی عبادت نہیں ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بعض روایات میں تو اس طریقے سے آئے کہ العبادت انما العبادت کثرت التفکر فی امر اللہ، جیسے بھی آپ نے پڑھا، یا عمل کا لا عمل کالتفکر، کہ تفکر کی مانند کوئی عمل بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ سوال یہاں پہ ابھرے گا کہ کون سا تفکر یہ والی خصوصیات رکھتا ہے؟ بس آئیں اب ہم وہ مورد پڑھیں کہ کس چیز سے تعلق قائم ہو تو اس میں تفکر یہ ہمیں حیثیت دے دے گا۔ وَإِلَّا سائنسدان بھی بہت تفکر کر رہے ہیں، تب بھی تو کہکشاؤں کے اور نیچے زمین پر ایٹم کے اس قدر انہوں نے
دقیق پہلوؤں کو آشکار کیا اور بہت سارے اسرار اس کائنات کے آشکار کیے، لیکن ان کا تفکر وہ لغو باعث بن رہا ہے، وہ ان کو ذکر کا باعث قرار نہیں دے رہا، عبرت اور ہدایت کا باعث نہیں بن رہا۔ اسی طرح میڈیکل نے آج جتنی بھی ترقی کی ہے، اگرچہ یہ ساری ترقی جو اس دنیا کے حقائق ہیں اس کے مطابق 1% بھی نہیں بنتی، ابھی تک دنیا جو بند ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ماضی کے ساتھ مقایسہ کریں تو بہت بہتر معلومات کے سطح کے اوپر اس وقت بشر زندگی بسر کر رہا ہے ماضی کے مقابلے میں، لیکن کائنات سے مقایسہ کریں تو خود اس سائنسدانوں کا اور اہل فن کا کہنا ہے کہ ایک قسم کے اندھیرے میں ہی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس قدر کائنات ابھی بھی ہمارے لیے مبہم پڑی ہوئی ہے، ہم نے صرف ایک موٹی موٹی چیزوں کو ایک نو انکشاف کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ماضی کے مقابلے میں تو ایک سطح معلومات حاصل ہے۔ یہ جو سطح معلومات ہے تفکر کے بغیر یقیناً نہیں مل سکتی۔ ریاضی دان نے خوب ریاضی میں تفکر کیا، اسی طریقے سے فزکس کا اگر کوئی ماہر ہے فزکس میں تفکر کیا، میڈیکل کا ماہر ہے میڈیکل میں تفکر کیا، کیا کیا چیزیں انسان نے بنا ڈالی، تفکر کے بغیر تو نہیں بنتی وہ، لیکن یہ تفکر اس کے نفس کو کوئی فائدہ نہیں دے پایا۔ نفس اس کا اسی طریقے سے امراض میں مبتلا ہے، نفس اسی طریقے سے انسان سے خطائیں کروا رہا ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت کوئی حاصل نہیں ہو رہی، حقائق سے جو کائنات کے ماورا اس طبیعت کے یعنی مادے کے ماورا جو حقائق ہیں اسے کوئی آشنائی نہیں ہو پا رہی۔ لہٰذا یہ تفکر ہمارے ان مباحث سے باہر ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ لا علم کا تفکر، تو یہ والا تفکر نہیں ہے کہ جو مثلا کوئی علم فقہ پڑھے، اب علم فقہ نے بھی بہت ترقی کی، علم اصول فقہ نے، علم تفسیر نے، علم فلسفہ نے، خصوصاً علم فلسفہ میں یہ بہت بڑا مسئلہ پیش آتا ہے۔ ایک استاد گرامی بھی یہ بات بیان کر رہے تھے کہ انسان پڑھتا رہتا ہے اصطلاحات فلسفی اور اس کے اندر شقاوت اسی طرح قائم رہ جاتی ہے، وہ ایک لذت عقلی کی خاطر اس چیز کو مطالعہ کر رہا ہے کہ جس سے اس کو ایک تسکین کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ ربط نہیں جوڑ پاتا اس کا توحید سے کیا ربط ہے، اس کا معاد سے کیا ربط ہے، اس کا حقائق دنیا سے اور انسان کی زندگی سے کیا ربط ہے، وہ ان پہلوؤں کی طرف تفکر نہیں کر پاتا۔ لہٰذا ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ العلم حجاب اکبر، حجاب اکبر، سب سے بڑا حجاب کیا ہے، وہ یہی علم بن جاتا ہے۔ اگر علم شقاوت کا باعث بن جائے، علم حسادت کا باعث بن جائے، یہ علم ہے کہ جو تکبر میں انسان کو لے آئے، یہ علم ہے کہ جو انسان کو اس کے عیوب سے غافل کر دے، یہ علم تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ لہذا یہ بات ہمارے لیے واضح ہو گئی کہ صرف سائنسی شعبہ جات نہیں، دینی شعبہ جات بھی اسی طرح ہیں۔ تفسیر میں مشغول ہے، فقہ میں مشغول ہے، مسائل فقہی پڑھ رہا ہے، کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آتا کہ میں نے اس کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اصل میں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ وہ صرف لوگوں کو سوال جواب دینے کے لیے ممکن ہے کہ اس کو حاصل کر رہا ہو، ممکن ہے کہ اپنے ایک اطمینان قلبی کے لیے اس نے حاصل کیا ہو۔ لہٰذا ان سب موارد میں تفکر جیسی عبادت اس کے لیے قرار نہیں پائے گی۔ عبادت تفکر کب قرار پائے گی؟ عبادت تفکر قرار پانے کے لیے اب علماء اخلاق نے اس موضوع کو جب تفکر کو کھولا، کیونکہ زیادہ انہوں نے ہی اس موضوع کے اوپر قلم اٹھایا ہے، عرفاء نے اپنے طور طریقوں سے قلم اٹھایا کہ آپ گزشتہ درس میں اس کی ایک جھلک دیکھ چکے ہیں کہ اس کے حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی، وہ ذکر اور فکر کو جوڑتے ہیں، لیکن علماء اخلاق وہ مفصل طریقے سے لے کے چلے تاکہ نفس انسانی وہ برائیوں سے خالی ہو، اچھائیوں سے وابستہ ہو۔ انسان وسوسوں سے ہی اصل میں مارا جاتا ہے، اور وسوسے قوت وہم کی اساس کے اوپر زیادہ بیدار ہوتے ہیں۔ قوت خیال تو اپنے طور پہ چل رہی ہے، وہ رنگین ایک دنیا انسانی وجود میں، قوت خیال کا اگر آپ جنبہ ہٹا دیں تو وہ ظاہری رنگینی ختم ہو جائے گی، ظاہری رنگینی قوت خیال ہی دیتی ہے۔ قوت واہمہ جو ہے یہ وسوسوں کا ایک میگنیٹ ہے کہ جو ریسیور سے یعنی ریسیو کرتی ہے، سگنلز کو ریسیو کرنے کا آلہ ہے قوت واہمہ۔ قوت واہمہ کے دوش پہ اکثر ہماری زندگیاں بسر ہو رہی ہیں۔
اس کو پاک کرنے کے لیے ایک اہم ترین جو طریقہ کار ہے وہ تفکر ہی ہے، یعنی اپنی نفس کی سرزمین کو قطعاً و قطعاً خالی نہ چھوڑے۔ اگر خالی چھوڑا تو یا نفس کے اندر جو ہمارے ہاں امراض پائے جاتے ہیں وہ اس کو آ کے جکڑ لیں گے، یا بیرونی شیاطین ہیں وہ وسوسوں کے ذریعے سے اسے گھیر لیں گے، اور سگنل جتنے مل جائیں اور جتنی دیر ملے اور وہ وقت جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، انسان اتنا اس کے اندر شکار ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اوپر غالب وہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا تفکر ایک طریقہ کار ہے، اہم طریقہ کار ہے وسوسوں سے بچنے کا، کیونکہ وسوسے کا دروازہ آپ بند کر دیں، نہ کوئی جن چڑھے گا، نہ کوئی جادو اثر کرے گا، نہ کوئی اور شیطان ہمیں آ کے تنگ کرے گا۔ وسوسے والے سگنل آپس میں جڑ گئے تو پھر مصیبت ہی مصیبت ہے۔ پھر آپ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوں، حرم امام علی علیہ السلام یا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوں، یا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں بیٹھے ہوں، وہاں پہ سگنل مل گئے تو یہ سگنل انسان کو حقیقی اس کی روح کو کسی اور ولایت میں لے جائیں گے۔ جسم ایک مقدس مقام پر ہے لیکن اس کی روح ایک شیطانی ولایت کے دائرے میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ جسم ان مقدس مقامات پہ نہیں ہے لیکن روح جو ہے وہ تفکر کی برکت سے، ذکر کی برکت سے، تزکیہ نفس کی برکت سے ان حسین ترین حقیقی حرم و ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے محضر میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ یہ ممکنات میں سے ہے۔ لہٰذا اس پہ توجہ ہماری زیادہ ہونی چاہیے کہ جب تفکر کرنا شروع کریں کس پہ کریں۔ مثلا خواب آ جائے اس کو تفکر کا نشانہ نہ بنائیں۔ اچانک کوئی خیال اٹھے اور کہ یار ویسے تو یہ خیال نہیں اٹھا، کوئی تو سبب ہوگا، پھر سوچنے لگتے، سوچتے جائے اتنا ہی گرفتار اس میں ہوتا چلا جائے گا۔ علماء اخلاق نے جب ذکر کیا تو علماء اخلاق پہلی چیز لے کے آئے ہیں کائنات کے امور، یعنی کائنات کا نظام شمسی کیسے چل رہا ہے، اور اسی اثناء میں انسانی بدن سے چند مثالیں دی ہیں۔ آج کے دور میں پہلے بھی عرض کیا تھا یہ مثالیں آپ وسیع پیمانے پہ مد نظر رکھ سکتے ہیں، اس لیے ہم اس مجموعے کو ترک کرتے ہیں۔ دوسری انہوں نے جو مثال دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے امور، مثلا خداوند متعال رزق دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ خلق کر رہا ہے اشیاء کو، ان چیزوں کی پر غور و فکر کریں۔ اسی اثناء میں امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی کہ احادیث مبارکہ میں ذات الہی کے اوپر تفکر کرنے کی ممانعت آئی ہے، اور ہمارے ہاں روایات بھی وہ معتبر ہیں۔ تو اس ضمن میں انہوں نے پھر چند مطالب ذکر کیے کہ ہم وارد ہونے سے پہلے میں یہ تعارف اس لیے کرا دوں کہ آپ یہ والے موضوعات ضرور اخلاقی کتب میں مطالعہ کریں، بالخصوص چہل حدیث میں امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء اخلاق ہی کی روش پہ چلتے ہوئے اس کو مفصل بیان کیا ہے کہ اگر ہم ان میں سے ایک پہلو بھی اگر ابھی مثال کے ذریعے بیان کریں تو ہمارے درس کا وقت ختم ہو جائے گا، اس لیے ہم ان مثالوں سے اور ان کی اس گفتگو سے ابھی صرف نظر کرتے ہیں، لیکن اس پہلو کو بیان کرنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں بلا شک و شبہ مراتب کو اگر مد نظر رکھیں تو غور و فکر کرنا ذات باری تعالیٰ میں تحیر کا باعث ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی صفات اور افعال میں غور و فکر کیا جائے، یہ پہلی بات ہے جو ہمیں احادیث سے پیغام ملتا ہے۔ لیکن امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک اور انداز سے پھر لیا کہ ایک مرتبہ تو ہم لوگوں کا عوامی مرحلہ ہے، ہمارے لیے تو کلاً ذات الہی جو ہے وہ غور و فکر کا مورد نہیں بن سکتی، لیکن کچھ ہیں اولیاء الہی اور کچھ ہیں اہل عقل، وہ بعض پہلو میں دقت میں جا سکتے ہیں لیکن اسے اگلے پہلوؤں میں وہ دقت نہیں کر سکتے، وہاں پہ ان کے لیے پھر بیریل آ جاتا ہے، ممانعت آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ اس طرح سے بڑھتے چلے جائیں، آپ کہیں گے کہ ہاں اتنی حیثیت میں اگر غور و فکر کرے عیب نہیں ہے، لیکن اس سے آگے کرے گا وہی حیرانگی، تحیر اور اس کے لیے مشکلات ہے۔ چلتے جائیں ایک وقت آئے گا جو عرفاء کی اصطلاح کے مطابق غیب الغیوب سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی وہ مقام کہ جس کی وہ پہلو کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام سے بھی اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، جس کو روایات اہل بیت علیہ السلام میں اس میں مکنون، اس میں مستأثر بھی قرار دیا گیا، اور یہ بھی قرار دیا گیا کہ 73 کلمات اللہ نے خلق کیے
یا 73 کلمات ہیں، 73 کلمات ہیں، 72 کا علم دیا، ایک کا علم نہیں دیا۔ اس کو عرفا کہتے ہیں مقام عما، عما یعنی نابینا پن۔ یہ ذات الہی کا مختص حصہ ہے، اس کے اوپر تو جو غور و فکر کرے گا تحیر کا شکار ہوگا، اس تک تو کسی کی رسائی اصلاً ممکن نہیں ہے۔ اس سے نیچے جو رسائی ہے وہ مقامات کے مطابق ہے۔ ممکن ہے کہ جو ذات کا پہلو اور اس کی معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیاں ہے، وہ جناب سلمان جیسی شخصیت کے لیے عیاں نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ اس مقام پہ آ کے غور و فکر کریں گے، تحیر کا شکار ہو جائیں گے، سرگرداں ہو جائیں گے۔ اس لیے تفکر کا ربط اس مرحلے کی معرفت سے نہیں قائم کیا جا سکتا۔ یہ ذات الہی کی بات ہے۔ جب ہم توحید میں آتے ہیں تو توحید کی یہ 3 حصے ضروری قرار پاتے ہیں: ذات الہی، صفات الہی اور افعال الہی۔ یہاں پہ ذات الہی سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ لہذا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پھر بیان کی فرمایا کہ یہ مطلقاً انکار نہیں ہے۔ ہاں مطلقاً انکار اس پہلو کا ہے جسے عما ابھی ہم نے قرار دیا ہے یا غیب الغیوب کا مقام قرار دیا ہے، ہاں اس جگہ تک تو مطلقاً نفی ہے، لیکن اس کے بعد حسب مراتب نفی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس مقام تک اہل عقل پہنچے ہیں اور ذات الہی کے بارے میں انہوں نے معرفت حاصل کی ہے اور عوام نہیں کر سکتے، وہ ان کے لیے مقام تحیر ہے، مقام حیرانگی ہے، تو وہ ان کے لیے بھی ممنوع ہو جائے، اہل عقل کے بھی لیے ممنوع ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اس کو انشاءاللہ اب ہم بقیہ احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ میں اس کے آغاز میں آپ کی خدمت میں ایک کتاب ہے مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسرار الآیات و انوار البینات، بہت خوبصورت کتاب ہے، قرآن کریم کے اسرار، آیات کے اسرار سے متعلق ہے اور بہت ہی بہترین اس کے اندر مطالب ذکر کیے گئے ہیں۔ اس میں مقدمہ جو انہوں نے پہلا مقدمہ قائم کیا ہے وہ اس کا نام یہ ہے فی طریق السالکین الی اللہ و منہج الراسخین فی العلم۔ جو اللہ کے راہ کے سالک ہیں، صحیح ہے، ان کا طریق کیا ہے اس کائنات کے حوالے سے یا قرآن کریم کی ان آیات میں، اور جو علم میں راسخ ہیں ان کا منہج اور طریق کیا ہے۔ اس میں آگے ذکر کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے مقصود اور مطلوب حصے کو مطالعہ کریں، بیان کرتے ہیں کہ انسان کو حقائق جو موجودات اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائے ہیں ان کے اوپر قرآن کریم نے حکم دیا ہے کہ وہ معرفت حاصل کریں ان کی۔ یعنی آغاز والا نقطہ اہم ہے کہ اس میں مولا صدرہ پہلا قاعدہ بیان کرتے ہیں، مقدمے کے اندر چند قواعد بیان کیے ہیں۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ سعادت اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، ان رأس سعادت، جتنی بھی سعادتیں ہیں، سعادات حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ رئیس الحسنات، اور حسنات کے رئیس تک پہنچنا چاہتا ہے، ہوا اکتساب الحکمہ الحق، حقیقی حکمت کو وہ حاصل کرے۔ اگر کوئی تمام نیکیوں کے رئیس کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور تمام کی تمام سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کہاں رسائی حاصل کرے؟ حکمت حقہ کو کسب کرے۔ اچھا، حکمت حقہ کسے کہتے ہیں؟ خود تشریح کرتے ہیں، اعنی العلم باللہ و صفاتہ و افعالہ و ملکہ و ملکوتہ۔ اللہ کی العلم باللہ، اللہ کا علم ہو آپ کو، یقیناً یہ ہر انسان کی ظرفیت اور استعداد کے مطابق ہیں یہ باتیں۔ نمبر 2، اللہ کی صفات کا علم ہو۔ نمبر 3، اللہ کے افعال کا علم ہو۔ نمبر 4، اللہ کے ملک کا، یعنی یہ جو مادی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ ملکوت ہی، اور یہ جو اس مادی کائنات کے ماورا جہان ہیں، والعلم بالیوم الآخر، روز قیامت کا علم ہو، ومنازل ہی، اس کی منازل کا علم ہو، ومقامات ہی من البعث والحشر والکتاب، اور بعث کرنے کے اعتبار سے، یعنی یہ جو مبعوث ہوگا، دوبارہ اٹھایا جائے گا اور حشر کیا جائے گا، اس کے مقامات کے اعتبار سے اسے علم ہو، کتاب کا علم ہو، میزان کا علم ہو، حساب کا علم ہو، جنت اور جہنم کا علم ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں یہی جو حکمت ہے، یہی ایمان حقیقی اور خیر کثیر ہے اور فضل عظیم ہے۔ یعنی ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم علم حاصل کرنا چاہیں تو ضروری ہے کہ یہ والی معلومات سب سے پہلے حاصل ہو۔ اگر مثلا میں کلام ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، فقہ ہے، کوئی بھی علم شروع کرتا ہوں
اور نہ مجھے اس میں معرفت الہی حاصل ہو رہی ہے، نہ صفات الہی کی معرفت، نہ افعال الہی کی معرفت، نہ ملکوت، یوم الآخرت، کتاب، میزان، حساب، جنت جہنم، کچھ نہیں ان میں سے پتہ لگ رہا۔ سمجھ لیں کہ حکمت کوئی حاصل نہیں ہو رہی۔ اب یہ حکمت کیسے حاصل ہوگی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ انما یحصل له هذا العقل البسیط والنور الشریف بالنظر، کہتے ہیں کہ حاصل کرے گی اس کو انسان کی عقل بسیط اور نور شریف، لیکن دقت کے ساتھ، بالنظر فی حقائق الموجودات، موجودات کے حقائق میں آپ دقت کریں گے، آپ کو یہ والی حکمت حقہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ قرآن کریم کا واضح پیغام ہے۔ اس لیے تدبر فی آیات اللہ الکائنہ فی الارض والسماوات، آسمانوں اور زمین میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق فرمایا ہے، اس کے اوپر آپ، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ وجودی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان وجودی آیات میں تدبر کرنے لگ جائیں۔ بس تفکر کا پہلا تعلق کس سے قائم ہو؟ حقائق موجودات کے ساتھ۔ تفکر کا پہلا رابطہ قائم ہو حقائق موجودات کے ساتھ، لیکن اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ ہم نے اللہ کی ذات کی معرفت جتنی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں معرفت دلوانا چاہیے، صفات الہی، افعال الہی، اور اسی طرح روز قیامت ہے یا دیگر امور، ان کی معرفت ہمیں حاصل کرنی ہے۔ اگر تفکر کا ان چیزوں سے تعلق قائم نہیں ہوتا، واقعاً انسان وہ جتنے بھی نیکیوں کے دائرے میں آ جائے، اس کے اندر واقع نشوونما نہیں ہے۔ یہ خود انسان زندگی بسر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے اندر احساس کر سکتا ہے، اس لیے وہ اندر سے اسی مقام کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ چند اصطلاحات ہیں، چند معلومات ہیں، اطلاعات ہیں، وہ اس کے پاس زیادہ پہنچ گئی، اس سے زیادہ وہ آگے نہیں دیکھتا۔ اس لیے ضرور اس تفکر کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں۔ اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ آیات اللہ کہ حقائق موجودات، بس ہمارا تفکر کے اعتبار سے تفکر کی قوت کو کس کے اوپر جاری کریں؟ سب سے پہلے موجودات کے حقائق، حقائق موجودات، اس کے اوپر ہم جاری کریں۔ قرآن کی چند آیات آپ دیکھیں، سورہ یوسف آیت نمبر 105 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یعنی آپ اگر آسمان اور زمین کی خلقت اور آسمان و زمین میں جو حقائق موجودات ہیں اس سے صرف نظر کریں تو یہ شخص قرآن کریم کے اعتبار سے مومن نہیں ہو سکے گا۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر غور و فکر کرے۔ لہذا سورہ یوسف آیت نمبر 105 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی آیات ہیں، یعنی کتنی ہی علامتیں ہیں، یمرون علیہا کہ وہ لوگ ان کے اوپر سے گزرتے ہیں، یعنی جانتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ لیکن وہ اس سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ قرآن کریم مذمت ایسے لوگوں کی فرما رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں وجودی آیات سے بھری ہوئی یہ کائنات ہے، اور تم ہر روز ان سے ایک دو چار ہوتے ہو، واسطہ پیدا کرتے ہو، رابطہ پیدا کرتے ہو، گزرتے ہو ان کے اوپر سے، لیکن تم غافل ہو۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے یہ آئینہ بن رہا ہے، صفات و افعال الہی کے آشکار ہونا۔ فعل الہی تو واضح ہے، سورج جب نکلتا ہے تو اللہ کا فعل ہے، یہ غروب ہو رہا ہے فعل الہی ہے، پتہ گرتا ہے فعل الہی ہے، خشکی ہے، بارش ہے، زندگی ہے، موت ہے، صحت ہے، بیماری، ہر چیز یہاں پہ جو رونما ہو رہی ہے وہ فعل الہی ہے۔ فعل الہی کے اعتبار سے انسان مشاہدہ کرے۔ لہذا قرآن مذمت فرما رہا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، وہ ان سماوی و ارضی آیات وجودی سے کیا ہوئے ہوئے ہیں؟ کنارہ کش اپنے آپ کو کیے ہوئے ہیں۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں یہ جو آیات ہمارے پاس ہیں یہ بتاتی ہیں وجوب النظر والفکر، یہ دلالت کرتی ہے کہ واجب ہے کہ غور و فکر کرو، واجب۔ وَمِمَّا يَدُلُّ یعنی ایسی آیات ہیں جو دلالت کرتی ہیں علی وجوب النظر والفکر، کہ واجب ہے کہ تم غور و فکر اور دقت کرو، وَاِكْتِسَابِ الْحِكْمَةِ وَالْمَعْرِفَةِ اور حکمت اور معرفت کو کسب کرو۔ یہاں پہ ایک بہت بڑی غلط فہمی بالفاظ دیگر قرآن کریم ہماری دور کر رہا ہے۔
احادیث مبارکہ آپ کو قرآن کریم ہی کی زبان کیا بیان گر نظر آئیں گی۔ بہت بڑی غلط فہمی، انسان عموماً یہ سوچتا ہے کہ میں نے اگر درس پڑھے، بڑے علماء سے جا کے میں نے گفتگو کی، ان کے محضر میں جا کے بیٹھا تو مجھ کو حکمت حاصل ہو جائے گی۔ ہو سکتی ہے حکمت تب بھی، لیکن وعلیکم السلام، حکمت کا اصل سبب ایک ہی ہے، سبب حقیقی حکمت کا کیا ہے؟ وہ ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وجوب النظر والفکر۔ جب تک غور و فکر نہیں کرے گا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ لہذا قرآن کریم یہاں پہ یہ غلط فہمی آ کے دور کر رہا ہے کہ جا کے سائنسدان سے فقط نہ پوچھو کہ کیا کیا چیزیں ہیں، عالم کے پاس جا کے تم سارے علوم پڑھنے بیٹھ جاؤ، میتھمیٹکس بھی تم نے پڑھا، فقہ پڑھی، فلسفہ پڑھا، کلام پڑھا، منطق پڑھی، سمجھ رہے ہو کہ مجھے شاید حکمت مل جائے گی، بہت علم مل جائے گا۔ نہیں، قرآن بیان فرماتا ہے قُلْ انظروا ماذا فی السماوات والارض، کہہ دیجئے دقت کرو آسمان و زمین میں کیا ہے، آسمان و زمین میں کیا ہے، دقت کرو۔ اگر ہماری زندگیاں گزر جائیں آسمان و زمین کے اوپر دقت نہیں کی تو اس کے نتیجے میں حیوانی مرتبہ ہمارا رہ جائے گا، کیونکہ حیوان بھی پورے کائنات سے استفادہ کر رہا ہے، وہ بھی سورج چاند ستاروں کو دیکھتا ہے اور جگالی کرتا رہتا ہے۔ مویشی کو غور و فکر سے دیکھیں، وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اگر ہم بھی یہ کریں کہ آس پاس کا اپنا کھانا کھا لیں، کچھ کھیل کود کر کے بھاگ دوڑ کر کے گھر بار آ جائیں، نسل پیدا کرنے کے لیے خانوادوں کو آباد کریں، اور نہیں پتہ کہ یہ ستارہ آسمان پہ کون سا ہے، کیا ہے، یہ جڑی بوٹی کیا ہے، یہ درخت کیا ہے، یہ آس پاس کے حشرات، پرند، یہ زندگانی، یہ کیا کیا چیزیں ہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ اللہ نے رکھا ہے اس کے بارے میں اس نے کبھی غور نہیں کیا، تو یہ حیوانی مرتبے کے اوپر رہ جائے گا، یہ مویشی کے مرحلے کے اوپر رہ جائے گا۔ یعنی قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس قلوب تھے لیکن نہیں، انہوں نے دقت کی، غور و فکر نہیں کیا۔ اس لیے پہلا مجرا، پہلی جگہ جہاں غور و فکر جاری ہونے چاہیے، تفکر جاری ہونا چاہیے، وہ کون سی ہے؟ وہ تفکر یہ آسمان اور زمین میں جو حقائق اللہ نے رکھے ہیں اس سے وابستہ کریں اپنے تفکر کو۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ کیا یہ وہ لوگ دقت نہیں کرتے آسمان اور زمین کے ملاکوت میں، اور جو شے سے اللہ نے خلق کیا، وما خلق اللہ من شیء، شے سے اللہ نے خلق کیا ہے، اور قریب ہے کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے، مر جائیں، یہ موت انہیں آ گھیرے، اس کے بعد تم کس گفتگو کی پر ایمان لاؤ گے؟ اگر یہ والی باتیں تمہیں نہیں سمجھ آتی، یہ لب و لہجہ اور یہ آشکار اور واضح آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، یعنی یہ پیغام جو اللہ دے رہا ہے، یہ تمہیں نہیں پتہ لگتا، سمجھ نہیں آتا، تو پھر کس بات کی پر تم نے ایمان لانا ہے؟ پھر آگے ایک اور قرآن کریم کی آیت بیان کرتی ہے، اب یہ والی چیزیں ہیں اس دنیا کے حوالے سے، بعض آیات ہیں کہ جو اگلے جہانوں کے بارے میں کہتے ہیں غور و فکر کرو، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ، کہہ دیجئے کہ زمین کے اوپر چلو، یہ سیر و تفریح کے لیے، وہ غافلانہ سیر و تفریح کے لیے نہیں ہے، عاقلانہ مدبرانہ سیر و تفریح بہت خوب ہے، جم کر سکتے ہیں، اچھا کھائیں پیئیں گے بھی، اچھی جگہ پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پھر کے آ جائیں گے تاکہ اندر سے فریش انسان ہو جائے، لیکن غور و فکر کریں گے۔ اگر غور و فکر کاٹ دیں، آپ کعبے کے چکر لگائیں، حرموں کے چکر لگائیں، ثواب لے کے آ جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ انسان کو نصیب نہیں ہوگا، اندر وہ اس کا بدن اسی طرح نفس ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ لہذا یہ جو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر سیر و تفریح کا ایک تفکر پایا جاتا ہے، اس کی حمایت دین اسلام میں اس طریقے سے موجود نہیں ہے۔ دین اسلام میں تفکر کے ہمراہ یہ چیز موجود ہے۔ لہذا سیروا فی الارض، زمین پہ چلو، فانظروا، دیکھو، کیف بدأ الخلق، کیسے اللہ نے ابتدا کی ہے خلقت کی، کیسے یہ جہان خلق ہوئے، یہ مادی جہان، برزخ کا جہان، قیامت کا جہان کیسے خلق ہوئے، کیف بدأ الخلق، یہ مخلوقات کیسے خلق ہوئی، یعنی انسان جان سکتا ہے
غور و فکر شرط ہے. فانظروا، دقت کرو گے جان لو گے، دقت نہیں کرو گے نہیں پتہ لگے گا. پھر ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، یہ خلقت جو تم دیکھ رہے ہو اسی سے پھر اللہ نے کس طریقے سے ایک دوسری خلقت کو نشو نما دے دی، نشأت دے دی، خلقت دے دی. کیف بدأ الخلق، یعنی ابتدا بھی خلقت کی دیکھو، اور پھر تو اس کے ذریعے سے دیگر جہاں کیسے ہمارے سامنے آ رہے ہیں. پھر آگے ایک اور آیت ذکر کرتے ہیں، اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے خلقت کو کیسے خلق کیا اور کیسے یہ اس کے پاس لوٹے گی. یہ قرآن کی آیت ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی خلقت میں تفکر کرتے ہیں. یہ قرآن کی دیگر آیات ہمارے پاس اور موجود ہیں کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں پڑھی جا چکی ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے بستروں میں بل لیٹتے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں. لفظ خلقت دیکھیں، لفظ ابتدا دیکھیں، لفظ یعیدہ کیسے اللہ پلٹاتا ہے. ینشئ النشأۃ الآخرہ، نشأت آخرت، اگلے جہان، آخرت کے جہان یعنی برزخ اور قیامت کو کیسے نشأت دی اللہ نے، کیسے خلق کیا. یہ ساری چیزیں غور و فکر اور تفکر سے تعلق رکھتی ہیں. اسی طرح سے بہت سارے امور میں خدا فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اول النُّہَا، نُہا کا لفظ بھی وارد ہوا ہے. نُہا اور الباب ہم معنی لفظ قرار دیے گئے ہیں. اولم ينظروا، اولم يتفکروا، یہ بیان قرآن میں واضح طور پہ آیا. ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب، اس میں یاد دہانی اولی الالباب کے لیے. یہ قرآن کریم کی آیات ہیں. وفی الارض آیات للموقنین، جو اہل یقین ہیں ان کے لیے اس میں بڑی آیات ہیں. زمین میں نشانیاں کسے نظر آتی ہیں؟ اہل یقین کو. آج کے دور میں ایسا صوفی زاہد ٹائپ انہوں نے پیر فقیر مولوی تعارف کرایا ہے کہ جو جتنا دنیا اور آس پاس کی جگہوں سے غافل ہو، کہتے ہیں یہ اتنا ہی بڑا معنوی طور پہ پہنچا ہوا بزرگ ہے. قرآن اس کے برعکس تعارف کرا رہا ہے. اگر اہل یقین میں ہے یہ سب سے بہتر معلومات زمین کے بارے میں رکھتا ہوگا. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، صرف زمین پہ نہیں، تمہارے نفس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں. یعنی وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ اور وَفِي أَنفُسِكُمْ، واو کے ذریعے سے عطف ہے کہ تمہارے زمین میں بھی آیات ہیں اور تمہارے نفوس میں بھی آیات ہیں. افلا تبصرون، تم لوگ دیکھتے نہیں ہو، نظر نہیں آ رہا تمہیں. آپ کوئی دیکھے گا تو اسے نظر آئے گا. لہذا یہ ہمارے پاس ایک بیان آیا کہ جس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ فکر کا دھارا سب سے پہلے جس کے ساتھ وابستہ کرنا ضروری ہے وہ خلقت سماوات والارض ہے. وہ اپنے نفوس کے اندر دیکھیں، آیت نفس کے اندر بھی موجود ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دکھائے گا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. آفاق اور انفس میں پھر اللہ کی آیات نظر آئیں گی. لیکن پہلے اللہ نے کیا فرمایا؟ فانظروا افلا یتفکرون یا افلم یتفکروا، تفکر کرو، غور و فکر کرو. درس میں خالی بیٹھنے سے، زیادہ سے زیادہ درسوں کا ہجوم جم کر لینے سے، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے طلاب جو حوزے علمیہ میں آتے ہیں ان کے علمی سفر کے آغاز سے پہلے ایک کتاب پہلے پڑھائی جاتی تھی، اب متروک ہو گئی ہے، منیت المرید فی آداب المفید والمستفید، اس طرح سے اس کا نام ہے. منیت المرید بہت معروف کتاب ہے، اپنے فن کی پہلی کتاب تھی. اس کے بعد اہل سنت دنیا میں یہ اس موضوع کی کتاب لکھی گئی کہ طالب علم اور استاد اس کو کیا نیت رکھنی چاہیے، کیا اس کے پڑھنے کے پڑھانے کے آداب ہیں، اور کس چیز کو پہلے شروع کرے نصاب کے اعتبار سے، ترتیب کس میں پہلے مشغول ہو. ابھی تو یونیورسٹی ٹائپ کر دیا کہ سر پہ ایک سبجیکٹ تھوپ دیا جاتا ہے، استاد بٹھا دیا جاتا ہے، وَإِلَّا دھمکی دی جاتی ہے کہ نہیں یہ کام کرو گے، اس استاد کے پاس جا کے حاضری لگا کے نہیں بیٹھو گے، تمہارا اقامہ بھی باطل، تمہاری ڈگری بھی باطل، فلاں فلاں. حوزہ علمیہ میں یہ والا طرز نہیں تھا. ابھی تک جو بڑی شخصیات نکلی ہیں وہ اس طرز سے نہیں پڑھی. حوزہ علمیہ میں یہ تھا
کہ وہ اپنی معرفت کی شناخت کے اوپر یا اپنی معرفت اور شناخت کی اساس کے اوپر سبجیکٹ کا انتخاب کرتا ہے، استاد کا انتخاب کرتا ہے، استاد کے پاس جا کے وہ گزارش کرتا ہے، استاد قبول کر لے تو اس کے پاس ان آداب کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرتا ہے کہ جو وارد ہوئے ہیں منیت المرید میں۔ لہذا منیت المرید میں بیان فرماتے ہیں کہ لیس العلم لیس بکثرت تعلم، علم جو ہے وہ زیادہ سیکھنے سے نہیں آتا، فلاں استاد کے پاس بیٹھے، فلاں کے پاس بیٹھے، پوری رات دن بیٹھے رہو، کبھی بھی، اور آتا بھی نہیں ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک ہی کتاب 10 دفعہ پڑھ کے دیکھ لیں، نہیں آئے گی کتاب۔ ممکن ہے پڑھا رہے ہوں، صحیح آپ عبارت پڑھ رہے ہیں، صحیح ترجمہ کر رہے ہیں، صحیح مطلب بیان کر رہے ہیں، فہم پیچھے کوئی حاصل نہیں ہے اس کا، کوئی فہم اس کا حاصل نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کس چیز سے آتی ہے یہ تعلیم؟ آتی ہے تفکر سے، تعقل سے۔ اس لیے الکافی میں روایت بھی ہے کہ لا نجات الا بالطاعت، الکافی میں امام کاظم علیہ السلام کی روایت ہے، کوئی نجات نہیں ہے سوائے اطاعت کے۔ والطاعت بالعلم، اطاعت کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ علم کے ذریعے، معلومات ہوں گی تو اطاعت ہوگی۔ والعلم بالتعلم، سیکھنے کے لیے تم زانوی تلمذ طے کرو گے، کوشش کرو گے تو آئے گا۔ والتعلم بالعقل، تعلم کس کے ذریعے سے ہوتا ہے؟ ہاں، کثرت دروس کا ڈھیر لگانے سے قطع نہیں ہوتا۔ اس لیے تفکر کا صحیح چیز کے اوپر تعلق قائم کرنا ضروری ہے، آسمان و زمین کی خلقت کے اوپر، اور اپنے نفس کے اندر جو اللہ نے آیات رکھی ہیں اس کے اوپر انسان غور و فکر کرے۔ ہم اسی سے اب آگے انشاءاللہ تعالیٰ چلتے ہیں اور احادیث سے استفادہ کرتے ہیں۔ احادیث میں یہ والا بیان ہمارے پاس قدر تفصیل سے وارد ہوا ہے۔ مثلا امام حسین علیہ السلام کی روایت ہے، اس سے آپ کو یہ حدیث نمبر 2 بھی سمجھ آ گئی، چونکہ آخرت سے تعلق ہے کہ جہاں پہ فرمایا کہ یمرون بالخربۃ والدار، ایک خرابے سے گزرتے ہیں تو وہاں پہ فیقول، اسے کیا چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ این ساکنو، کے کہاں پہ تیرے رہنے والے چلے گئے؟ کیا مطلب؟ قیامت کے بارے میں، موت کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ تفکر کا تعلق موت سے جوڑیں، تفکر کا تعلق قبر سے جوڑیں، تفکر کا تعلق اپنے نفوس کے ساتھ جوڑیں، یہ مجاری تفکر ہیں۔ بس تفکر کا پہلا تعلق کیا ہو گیا؟ صفات الہی، افعال الہی۔ تفکر کا دوسرا تعلق ہو گیا اس کائنات کے موجودات، وجودات کے اوپر غور و فکر کریں۔ تفکر کا تعلق کیا ہو گیا کہ انسان قیامت کے بارے یعنی موت کے بارے میں تفکر کرے، قیامت کے بارے میں تفکر کرے، اس جہان کی خلقت کے بارے میں تفکر کرے۔ یہ تفکر کے مجاری ہیں۔ اگر ہمارے غور و فکر کا تعلق ان سے جڑا تو پھر وہ تفکر جس کی بڑی مدح و ستائش آیات روایات میں کی گئی ہے وہ عمل ہم نے انجام دیا۔ لیکن اگر تفکر کیا کیسے میں نے مال کمانا ہے، کیسے میں نے بھاگ دوڑ فلاں جگہ کرنی، یہ بھی تفکر ہے۔ سائنسدان بھی تفکر کر رہے ہیں، جو کتابیں لکھ رہے ہیں وہ بھی تفکر کر رہے ہیں، جو پڑھا رہا ہے وہ بھی تفکر کر رہا ہے۔ لیکن اس تفکر میں توحید، صفات الہی، افعال الہی، قیامت، اپنے عیوب سے آگاہ ہونا، وہ چیزیں جو انسانی نفس کو نشوونما دیتی ہیں وہ موجود نہیں ہیں، تو یہ تفکر وہ دینی تفکر نہیں ہے جس کی طرف دین نے رہنمائی کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے کلام کو آپ پڑھیں، ارشاد القلوب میں روایت وارد ہوئی امام حسین علیہ السلام سے، یبن آدم تفکر، اے فرزند آدم، اے آدم کے بیٹے تفکر کرو، وقل، اور یہ کہو، این ملوک الدنیا، کہاں گئے دنیا کے بادشاہ؟ یہ جو گھروں، گاڑیوں، سواریوں اور ان کے پیچھے بھاگتے تھے یہ کہاں چلے گئے؟ وَأَرْبَابُهَا الَّذِينَ عَمَرُوا، اور وہ ارباب دنیا جنہوں نے بڑے بڑے گھر تعمیر کیے، وَاحْتَفَرُوا أَنْهَارَهَا، بڑی بڑی نہریں انہوں نے کھود ڈالی، وَغَرَسُوا أَشْجَارَهَا، بڑے بڑے باغات انہوں نے اگائے، وَمَدَّنُوا مَدَائِنَهَا، بڑے بڑے انہوں نے شہر آباد کیے، فَارَقُوهَا وَهُمْ كَارِهُونَ، وہ تو ان سب چیزوں کو چھوڑ کے چلے گئے جبکہ اسے ناپسند کرتے تھے اس چھوڑنے کو، وَوَرِثَهَا قَوْمٌ آخَرُونَ، اور دوسروں کو اس کا وارث قرار دے گئے، وَنَحْنُ بِهِمْ عَمَّا قَلِيلٍ لَاحِقُونَ، اور ہم بھی جلد ہی کچھ مدت کے بعد ان لوگوں کے ساتھ انہی کے ہمراہ آن پڑے ہوں گے۔ یہ آپ نے ایک حدیث مطالعہ کی اور آپ کو اس سے پتہ لگ گیا کہ کس چیز سے تعلق ہے
تفکر کا۔ اسی طریقے سے تفکر کے بارے میں جامع الاخبار میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے جسے بہار میں علامہ مجلسی اور محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں بھی ذکر کیا ہے۔ اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کس چیز کے بارے میں تفکر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل العبادہ ذکر الموت، افضل العبادہ ذکر الموت۔ موت کو کبھی یاد کر کے دیکھیں، کھانا کھاتے ہوئے سوچیں بس تھوڑی دیر بعد مر جاؤں گا، دیکھیں کھانے کی لذت کہاں بھاگ جاتی ہے۔ سوتے ہوئے سوچیں صبح نہیں اٹھ پاؤں گا، پھر دیکھیں نیند کی لذت کیسے ملتی ہے۔ افضل العبادہ ذکر الموت، افضل ترین عبادت، کیونکہ جب موت کا یقین ہو اور پتہ ہو کہ ممکن ہے آخری نماز ہو، پھر دیکھیں کیسے گڑ گڑا کے نمازیں پڑھتا ہے۔ انسان کے کانوں میں سنائی کا جو قوت ہے وہ بھی جواب دے جائے گی، اور تفکرات ادھر ادھر بھٹکیں گے نہیں، ساری توجہ اللہ کی طرف آ جائے گی۔ پھر آگے فرماتے ہیں وہ افضل التفکر ذکر الموت، افضل عبادت بھی ذکر موت تھی، لیکن ذکر موت کیسے افضل عبادت ہے؟ خالص ذکر کرنے سے تو نہیں آتا، کیونکہ انسان کو اندر یقین ہوتا ہے کہ موت نہیں آئے گی، اس لیے ذکر موت کرتے ہوئے ہنستا بھی ہے، مسکراتا بھی ہے، کیونکہ اندر یقین ہے نہیں میں جس طرح آج اٹھوں کل بھی حتماً اٹھوں گا، اس لیے اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ لیکن تفکر کرے گا تو حالت تبدیل ہو جاتی ہے، تفکر کرے گا حالت تبدیل ہو جائے گی۔ وَأَفْضَلُ التَّفَكُّرِ ذِكْرُ الْمَوْتِ وَمَنْ أَثْقَلَهُ ذِكْرُ الْمَوْتِ، جس کے اوپر ثقیل ہو جاتا ہے ذکر الموت، وَجَدَ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، ایک ہے خفیف ایک ہے ثقیل۔ ذکر الموت جس کو آ کے بہاری کر دے، یعنی ٹینشن میں ڈال دے، تھوڑی سی دباؤ میں ڈال دے، وہ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لیتا ہے۔ یہ آپ نے حدیث مطالعہ کی اور معلوم ہوا کہ تفکر کا تعلق کس سے جڑنا چاہیے۔ تفکر کا تعلق اسی طریقے سے وارد ہوا ہے کہ جو جڑنا چاہیے وہ انسان کے اپنے عیوب اسے دکھائی دینے چاہیے۔ اگر عیوب، مثلا تفکر کا تعلق وسوسے سے بھی جڑ سکتا ہے، اس پہلو سے بھی صحیح سند روایت الکافی کی اور کئی کتب میں ہماری آئی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لم ینج منہا نبی ومن دونہ، تین چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن سے کوئی نبی نے بھی نجات نہیں پائی، پھر نبی سے نیچے تو بالکل ہی نہیں نجات پا سکتا۔ دلچسپ روایت ہے، دقت کریں۔ تین چیزیں ایسی ہیں کسی نبی نے ان سے نہیں نجات پا سکا، تو نبی سے جو نیچے مرتبے کا ہے وہ کیسے نجات پائے گا؟ التفکر فی الوسوسۃ فی الخلق، مخلوق میں وسوسے میں تفکر کرنا، مخلوقات کی جانب سے جو وسوسے اٹھتے ہیں ان میں کیا کرنا؟ تفکر۔ دوسرا کیا ہے؟ والطیرۃ، ہوتا ہے نا کہ مختلف فعال نکالتے ہیں، غالباً ادھر فعال مراد ہے، صحیح ہے۔ والطیرۃ، اندازہ گیری نہیں کرتے فلاں اس طرح فلاں اس طرح فلاں اس طرح، نبی کے بارے میں اس طرح کی ہوگی، نبی یہ کام نہیں انجام دیتے، لیکن نبی نے نجات نہیں پائی، کیا مطلب؟ نبی کے حوالے سے لوگوں کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی تھی۔ والحسد، اور حسد سے نجات نہیں ہے، اس لیے دیکھیں یوسف علیہ السلام کو قتل کی کوششیں سگے بھائیوں نے، نبی کے بیٹوں نے کی۔ نبی کے بیٹے جو مومن تھے، خدا پر بھی ایمان رکھتے تھے، نبی پر بھی ایمان رکھتے تھے، قیامت پر بھی ایمان رکھتے تھے، انہوں نے حسد کی بنیاد پہ دیکھیں یوسف علیہ السلام سے کیا سلوک کیا۔ الا ان المومن لا يستعمل حسدہ، ہاں یہ ہے کہ مومن بھی حسد کرتا ہے لیکن حسد کو استعمال نہیں کرتا۔ ہوتا ہے کہ یار یہ عبادتوں میں بھی آگے نکل گیا، یہ فلاں کام میں بھی آگیا، فلاں کام میں بھی آگیا، لیکن حسد کی وجہ سے عمل انجام نہیں دیتا۔ لیکن ہم اسے نبوت کے ساتھ سازگار کریں، اس طرف توجہ رہے۔ بقیہ کے لیے تو واضح ہے کہ کوئی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو وسوسے پہ تفکر نہ کرے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اندازہ گیریاں نہ لگائے یا فعال وغیرہ اپنے ہی طور پہ نہ نکالے، بدشگونی بعض اوقات پیدا کر لیتا ہے۔ اس لیے روایات میں بار بار آیا کہ حسن ظن اپنے اندر رکھو، اور حسد کا مادہ کسی میں نہ پایا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن مومن استعمال نہیں کرتا۔ یا بعض روایات میں ہے کہ 9 چیزیں میری امت سے اٹھا لی گئیں، یہ بھی معتبر احادیث ہے۔ ان میں سے ایک یہ تفکر فی الوسوسۃ فی الخلق، جو مخلوق میں رہتے ہوئے وسوسوں میں جو تفکر کرتا ہے اٹھا لیا گیا، یعنی جب تک عمل سے صادر نہیں ہوتا گناہ نہیں ہے،
لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ انسان جڑ جاتا ہے. بڑا انسان کو محاسبہ چاہیے، اپنے نفس کا حساب کتاب اور اپنے نفس کی طرف توجہ انسان کو بہت زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے عیوب کے اوپر وہ غور و تفکر کرے اپنے عیوب کے اوپر. لہذا تفکر کو ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ تفکر کو ادامہ دے. ادامہ یعنی ادامت تفکر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو، تفکر کو دوام دینے کی کوشش کرو انہی چیزوں پہ جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی. مثلا عیوب کا بیان بہت واضح ہے. جو انسان اپنے عیوب پہ غور و فکر کرتا ہے وہ ان سے کنارہ کش ہونے کی بھی کوشش کرے گا اور دیگر لوگوں کے عیوب سے صرف نظر کرے گا. لیکن ادامہ دے، ادامت تفکر. فإن التفکر ابو کل خیر و امہ. ہر خیر کا باپ اور ماں کون ہے؟ تفکر. تفکر کے بغیر انسان نیازیں بھی دیتا رہے، کھانے بھی کھلاتا رہے، ادھر ادھر کے کام کاج بھی کرتا رہے، تفکر اس نے نہیں کیا تو سمجھ لیں کہ یہ معاشرے کے پریشر کی وجہ سے کر رہا ہے. ہوتا نہیں یار میں نے زبان دے دی اب بس میں کیا کروں. بعض ایسے افراد ہیں وہ آئے بھی کہ ایک ہمیں بڑے پیمانے پہ قرض دے دیں. پوچھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں فلاں ہم نے دعوت کی ہے. میں نے کہا دعوت کی ہے تو طالب علم ہے، متوسط دعوت حق بنتا ہے، کیونکہ مراجع اعظام و رہبر معظم کے مطابق کسی بھی عالم دین کو متوسط مڈل کلاس کے اوپر زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے. فقیر بھی نہیں رہنا چاہیے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، لیکن مڈل کلاس کے اوپر زندگی بسر نہ کرے، کیونکہ اس کا وظیفہ لوگوں کے درمیان وہی ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کا وظیفہ تھا. لہذا مڈل کلاس کے اوپر نہ کریں. اب مڈل کلاس کے تحت تو ایک اچھی ڈش ہو، بہت ہوا تو تھوڑی بہت دوسری ہو جائے، لیکن وہ پہلی کی مانند بہت بہتر نہ ہو. اتنی خدمت کر سکتے ہیں دعوت میں، لیکن کہتے نہیں بہت افراد بھی آئیں اور 4-5 ڈشوں کا اہتمام. کہا کہ یہ دسترخوان تو امیر المومنین علیہ السلام کا نہیں ہے، اس کی خصوصیت تو وہ نہیں ہے. ہاں اہل خانہ کے لیے الگ اہتمام ہو سکتا ہے. بعض کا اپنی زندگانی اگر ہر شعبے کے مطابق ہے، ممکن ہے ایک بندہ کہتا ہے میں عالم دین نہیں ہوں، ٹھیک ہے پھر وہ اپنے وسائل کے مطابق زندگی بسر کرے. فضول خرچی صحیح نہیں ہے، اسراف صحیح نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ اس کے لیے ہم پابندی لگا دیں. ہاں اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ میں 4 ڈشیں کھاؤں تو ٹھیک ہے 4 ڈشیں کھائے. لیکن اگر اس نے ایسے شعبہ جات زندگی کا اہتمام کیا ہے کہ جس میں اس کے حقوق اس کی گردن کے اوپر عائد ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ حاکم بن گیا ہے، اگر حاکم بن گیا بہت ساری امور انجام نہیں دے گا، وہ غریب کو دیکھ کے اپنی زندگی کا تعین کرے گا، نہ کہ امیر کو دیکھ کے تعین کرے گا. وہ قاضی بن گیا ہے، قاضی بن گیا تو اب وہ اپنی الیک سلیک پہ اور اپنے رشتہ داری دوستی اور تعلق کی بنیاد پہ رویہ اختیار نہیں کرے گا. دونوں کے ساتھ سخت رویہ جب قضاوت میں آ کے ٹھہریں وہ رویہ اختیار کرے گا. کسی سے پیسے اور گفٹ نہیں لیا کرے گا. پیسے تو گفٹ لینا اچھی چیز ہے، عالم بھی لے سکتا ہے، غیر عالم بھی لے سکتا ہے، لیکن قاضی آرام سے لے سکتا ہے نہیں. قاضی جب گفٹ کوئی دے تو اسے سکین کرنا پڑے گا کہ اس کی نیت پیچھے کیا ہے. لہذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ اس جگہ پہ انسان وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے. جب تک عمل صادر نہیں ہوتا تب تک مشکل نہیں ہے. اس لیے ادامہ تفکر کا قرآن نے یہ روایات اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے. اختتام ہم کرتے ہیں اپنی گفتگو کا، وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے. تنبیہ الخواطر میں ایک روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے، اس میں فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احب المؤمنین الی اللہ، سب سے محبوب ترین مومنین وہ کون سے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، محبوب ہیں. من نصب نفسہ فی طاعت اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو قائم کر لیا ہو. نصب کہتے ہیں کھڑا کرنا، یعنی ہر وقت وہ اللہ کی اطاعت کی فکر کرتا ہے بس. وَنَصَحَ لِأُمَّةِ نَبِيِّهِ، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیحت کرتا ہے. وَتَفَكَّرَ فِي عُيُوبِهِ، اور اپنے عیوب میں تفکر کرتا ہے. دیکھیں تفکر کا تعلق کس سے جوڑ رہا ہے؟ اپنے عیوب میں تفکر کرتا ہے. دوسروں کے عیوب میں تفکر تو عام رواج ہے ہمارے معاشرے کا، عام رواج ہے اپنے بارے میں حسن ظن یہی ہے کہ میرے میں ایسی کوئی خامی نہیں ہے،
میں تو یہ نہیں کرتا۔ خصوصاً خاندانوں میں یہ والے بہت مسائل ہیں، مشکل پیش آ جاتی ہے کہ ایک بھائی دوسرے کو یا بہن بھائی آپس میں، والدین بیٹوں کو یہ بتائیں کہ یہ تم میں نقص ہے، اگر بتا دیں تو ایک رولا ڈل جاتا ہے، ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ علماء میں بھی یہ والا مسئلہ کثرت سے ہے۔ حسادت جہاں پر ہے، کیونکہ حسد کو ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے، انشاءاللہ باب الحسد ہم پڑھیں گے تو تب معلوم ہوگا کہ جادو اور جنوں سے زیادہ حسد نے برباد کیا ہوا ہے۔ یہ جادو جن نہیں ہے پوری دنیا میں، حسد کی بیماری ہے جس نے قابیل سے جناب حابیل کو قتل کرایا۔ حسد کی بیماری ہے کہ جس نے مومن نبی کے بیٹوں سے یوسف علیہ السلام کو کس طریقے سے قتل کی سازشوں میں مبتلا کرایا۔ لہذا یہاں پہ بھی یہ تفکر فی عیوب ہی، اپنے عیوب میں تفکر کرے، دیکھے کہ میرے اندر یہ عیب ہے۔ وَأَبْصَرَ، پھر بصیرت حاصل کرے، وَعَقَلَ، تعقل کرے، وَعَمِلَ، پھر عمل کرے۔ لہذا یہ ہمارے پاس آج کا درس اسی باب کے اعتبار سے ختم ہوا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ باب التفکر میں 5 احادیث تھیں، ان 5 احادیث کو ہم نے جم کر کے دیگر احادیث کے ذریعے سے اس کی تفسیر ذکر کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ تفکر کا تعلق سب سے پہلے توحید سے قائم ہونا چاہیے۔ نمبر 2، تفکر کا تعلق اس کے بعد انسان کی موت اور حیات اور زمین پر جو موجودات اور حقائق ہیں ان سے تعلق قائم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر حقائق سے تفکر کا تعلق قائم ہو جائے تو نہ جن ڈرائیں گے، نہ بیجا جادو کا احساس ہوگا، اور نہ بیجا دشمنیوں کے اور حسادت کے انسان شکار ہوگا۔ نمبر 3، تفکر کا تعلق انسانی عیوب سے ہونا چاہیے، بالخصوص روایات میں تفکر کا تعلق موت سے قرار دیا گیا ہے۔ عبادات میں تفکر کریں، وہ عبادت جس میں تفکر نہیں ہے، لا خیرہ، کوئی خیر اس میں نہیں ہے، کوئی خیر اس دعا اور نماز میں نہیں ہے۔ جلدی جلدی دعائیں پڑھ دیں آپ، کوئی تفکر نہیں ہے، پڑھتے نہیں ساری عمر۔ ہوتا ہے ہمارے یہاں نا رسمی اداروں میں تو ایک مجبوری ہوتی ہے کہ آپ نے پڑھوانی ہے، لیکن اپنی زندگی کو اس سے دور کریں۔ نفس مائل نہیں ہے، بھیجا طور پہ ایک جگہ پہ اپنے آپ کو نہ لگائے رکھیں، عبث کام کر رہے ہیں۔ عبث کام کرنے کی وجہ جیسے آج ہم نے پڑھا لغون، ایسا کلام جس میں تفکر، جس سکوت میں تفکر نہیں ہے وہ کیا ہے؟ سہون، وہ کلام جس میں ذکر نہیں ہے، ذکر الہی تو کر ہی نہیں رہا، پوری دعائے کمال میں بیٹھا ہوا ہے اور مثلا سو رہا ہے یا خیالوں میں گم ہے، وہ دعا پڑھتا ہے تاکہ رسمی طور پہ ایک پڑھ جائے، یہ کوئی خیر نہیں رکھتا۔ تو یہ مجاری تفکر تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تفکر کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔